والهدى مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها في مجلس الأشقياء ما رأيت إلا جميلا صلوات بڑے محمد وعلى ماہ محرم الحرام کی چوتھی تاریخ ہے اور ہم مسلسل جناب زینب سلام اللہ علیہ اور قرب الہی کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ مختصر باتیں پیش کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو اس فرش عزا کا انعقاد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس فرش عزا پر آئے تو ایک اچھا انسان بن جائے اور نتیجے میں اس انسان کو قرب خدا حاصل ہو جائے اور جس انسان کو قرب خدا حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. میں آج کی مجلس کو ایک مختصر سی داستان کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا. ملتا ہے کہ ایک عورت ایک نوزاد بچے کو لے کر آیت اللہ مروادی کی خدمت میں جاتی ہے. جانے کے بعد کہتی ہے کہ آقا یہ بچہ ہمارے گھر میں ابھی ابھی یعنی ابھی ابھی یہ پیدا ہوا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. اور اس عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسی دعا کریں کہ دنیا کا ہر کمال اس بچے میں آ جائے, ایک اچھا انسان بھی بن جائے, ایک اچھا نمازی بھی بن جائے, ایک اچھا عالم بھی بن جائے, ایک اچھا مجتہد بھی بن جائے. آیت اللہ مروادی اس عورت سے بچے کو لیتے ہیں. جب دعا کرنے کا موقع آتا ہے تو صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ پروردگارا اس بچے کو عزادار حسین بنا دے. کیونکہ جو سچا عزادار بن جاتا ہے پھر اس کے اندر دنیا کے سارے کمالات آ جاتے ہیں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس فرش عزا کو اسی لیے رکھا تاکہ انسان یہاں پر آئے, سچا عزادار بنے اور ایک اچھا ذمہ دار بنے. دیکھیں عزیزان گرامی, اگر ہم دنیا میں موقع کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور جس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو پھر قیامت کے دن ہمارے زبانوں سے ایک لفظ نکلے گا, وہ لفظ ہوگا یا لیت. اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ لفظ ملتا ہے, یا لیتنی کنتو ترابا. آپ نے سنا ہے انسان دنیا میں اگر موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو آخرت میں یا لیت کہنے والوں میں شمار ہوگا. اب یہ یا لیت کہنا وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب گاڑی نکل جائے پھر اس کے بعد میں اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر یہ کہوں کاش میں گاڑی پکڑ لیتا, یہ کاش کہنے سے مجھے گاڑی ملنے والی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے عمل کا میدان دنیا میں تھا, یہاں کچھ نہ کر کے آخرت کے میدان میں کھڑے ہو کر یا لیت کا نعرہ لگانا وہاں ہمیں فائدہ نہیں دے گا. چونکہ قرآن مجید کی بات کھلی ہوئی آیتیں ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے اگر انسان دنیا میں اچھا اعمال انجام نہیں دے گا اور آخرت میں یا لیت کے صف میں کھڑا ہو کر یا لیت کرتا رہے گا تو اس کے اس یا لیت کرنے کا اسے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. سورہ حدید کی 13ویں آیت شریفہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ جب روز قیامت
پیشانی سے نور نکلے گا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال انجام نہیں دیے تھے وہ ان سے گزارش کریں گے، کیا کہیں گے؟ تھوڑا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، تھوڑی دیر کے لیے ہماری طرف دیکھ لو۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہاری پیشانیوں سے جو نور نکل رہا ہے اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کر لیں۔ تو اس وقت بہشتی جہنمیوں سے کہیں گے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نور تمہیں بھی مل جائے تو نور حاصل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، واپس دنیا میں جاؤ، دنیا میں جا کر اگر جا سکتے ہو تو وہاں سے نور حاصل کر کے واپس آؤ۔ پھر سورہ حدیث کی آیات کہتی کہ اب یہ گفتگو چل ہی رہی ہوگی کہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان خداوند عالم ایک دیوار کو بلند کرے گا۔ جب دونوں کے درمیان دیوار بلند ہوگی تو دیوار کے پیچھے سے جہنمی پھر اہل بحث سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا دنیا میں تم میرے بھائی نہیں تھے؟ کیا دنیا میں تم میرے استاد نہیں تھے؟ کیا دنیا میں تم میرے دوست نہیں تھے؟ کیا دنیا میں تم میرے شوہر نہیں تھے؟ کیا دنیا میں میں تمہاری بیوی نہیں تھی؟ کیا دنیا میں میں تمہارا بچہ نہیں تھا؟ کیا دنیا میں میں تمہاری ماں نہیں تھی؟ جتنے رشتے ہو سکتے ہیں انسان گنوائے گا، لیکن اس گنوانے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیوار کی دوسری طرف سے اہل بہشت اسے یہ جواب دیں گے تم صحیح کہہ رہے ہو، ہماری پرورش ایک ہی گھر میں ہوئی، ہم ایک ہی سینٹر میں مجالس کے لیے جاتے تھے، ہم ایک ہی ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن تم میں اور ہم میں کچھ فرق تھا۔ تم کو دنیا کی آرزوؤں نے دھوکہ دیا، ہم نے دنیا سے دھوکہ نہیں کھایا۔ تم کو شیطان نے دھوکہ دیا، ہم شیطان کے فریب میں نہیں آئے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ نور حاصل کرو تو نور حاصل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، تمہیں واپس دنیا میں جانا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوبارہ پھر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ چلے سوال اٹھاتا ہوں میں، ہم کیا کریں کہ قیامت کے دن ہمیں یا لیت نہ کہنا پڑے؟ ہم کون سے اعمال بجا لائیں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنا نہ پڑے اور اس صف میں نہ کھڑا ہونا پڑے جس صف میں لمبی صف ہوگی، جس صف کا نعرہ یا لیت یا لیت، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ اگر ہمیں یا لیت سے بچنا ہے تو روایات میں ایک لفظ ہے، لفظ اغتنم۔ اگر یا لیت سے بچنا ہے تو ہمیں یہاں وقت سے فائدہ اٹھانا ہے، جو فرصت ہمارے پاس ہے، جو وقت ہمارے پاس ابھی جو وقت ہے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر بھرپور فائدہ حاصل نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا شمار بھی یا لیت کہنے والوں میں سے ہو۔ دیکھیں کبھی کبھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھانا کافی نہیں ہے، وقت پہ فائدہ اٹھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چونکہ آج 4 محرم الحرام ہے اور ظاہراً آج وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کا تذکرہ شروع ہوگا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج کی پوری مجلس امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو مکہ سے امام حسین علیہ السلام نے کچھ اپنے سفراء، کچھ اپنے ایمبیسیڈرز کو دوسری جگہ بھیجا۔ ایک مشہور سفیر جسے ہم جانتے ہیں وہ جناب مسلم ہے، لیکن صرف جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے دوسرے اشخاص کو دوسری جگہ کے لیے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مثال کے طور پر مولا امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے کہ جن کا نام سلیمان تھا۔ جناب سلیمان کو بصرہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ اے سلیمان تم میرے طرف سے میرا خط لے کر بصرہ کی مومنین کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ تمہارے امام نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اب یہ جناب سلیمان امام حسین علیہ السلام کے خط کو لے کر جیسے ہی بصرہ پہنچتے ہیں تو الگ الگ لوگوں سے ملتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کا امام کے خط کو لے کر الگ الگ ریاکشن سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلا جو ریاکشن منذر بن جارود احمدی کا ہے۔ جیسے ہی جناب سلیمان امام کے خط کو لے کر
منذر بن جارود عمدی کے پاس پہنچے تو یہ ملعون نہ صرف ایک خط کا جواب دیتا ہے بلکہ جناب سلیمان کو پکڑ کر کوفے کے حاکم کے حوالے کر دیتا ہے. یہ پہلا ریاکشن. کیا ریاکشن ہوا کہ نہ صرف یہ کہ امام کی دعوت کو قبول کیا بلکہ امام کے نمائندے کو ظالم کے حوالے کر دیا. یہ پہلا ریاکشن. یہی جناب سلیمان کوفے میں ایک شخص سے ملتے ہیں کہ جس کا نام احنف بن قیس ہے. جب یہ جناب سلیمان احنف بن قیس کو امام کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان کا ریاکشن الگ ہے. یہ بدلے میں امام کو ایک خط لکھتے اور کہتے ہیں کہ سلیمان اگر تم امام کے خدمت میں جانا تو میرا پیغام بھی امام کو دے دینا. اور میرا پیغام یہ ہے میں یہ خط میں جو ہے لکھ رہا ہوں کہ مولا آپ حق پر ہیں مجھے معلوم ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لے ہو سکے تو کہیں دور جا کر اپنی جان کو بچانا. یہ دوسرا ریاکشن. تیسرا ریاکشن یہی جناب سلیمان امام کا خط لے کر یزید بن نحلشی کے پاس پہنچتے ہیں تو یزید نحلشی کہتے ہیں کہ میں امام کا ساتھ دوں گا اور مجھے ساتھ دینا بھی چاہیے لیکن میرے کچھ کام کاج ہیں میں اسے پہلے پورا کر لوں جب فرصت مل جائے گی تو میں امام کی نصرت کے لیے جاؤں گا. یعنی پہلا ریاکشن کیا تھا امام کا بالکل ساتھ نہیں دینا اور امام کے سفیر کو لے جا کر ظالم کے حوالے کرنا. دوسرا ریاکشن کیا تھا دوسرا ریاکشن امام کو مشورہ دینا کہ مولا میرے اعتبار سے آپ ایسا کام کر لیجیے. تیسرا ریاکشن کیا تھا میں نصرت کے لیے آؤں گا لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے جب میرے پورے پرابلمز جو حل ہو جائیں گے پھر میں اس کے بعد امام کی نصرت کے لیے جاؤں گا. اور چوتھا ریاکشن یہی جناب سلیمان کا خط یزید بن قبیب کو ملتا ہے تو یزید بن قبیب فوراً امام کی دعوت کو لبیک کہتے ہیں اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یزید بن قبیب کے 10 بیٹے اور جناب یزید بن قبیب اپنے 10 بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میرا امام مجھے نصرت کے لیے بلا رہا ہے کیا تم میں سے بھی کوئی میرے ساتھ چلے گا. تاریخ تحریر فرماتی ہے کہ یزید بن قبیب کے جہاں 10 بیٹے تھے 8 بیٹوں نے انکار کیا اور 2 بیٹے ایک کا نام عبداللہ دوسرے کا نام عبید اللہ یہ 2 بیٹے تیار ہوتے اور کہتے ہیں کہ بابا ہم تمہارے ساتھ امام کی نصرت کرنے کے لیے چلیں گے. پھر اس کے بعد یہی جناب یزید بن قبیب اپنے قوم والوں کے پاس جاتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں اے میرے قوم والوں تمہارا امام تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہے کیا تم امام کی نصرت کے لیے میرے ساتھ چلو گے. تاریخ نے تحریر کیا ان کے قوم میں سے صرف 4 لوگ تیار ہوئے جناب یزید بن قبیب ان کے 2 بیٹے اور ان کے 4 صحابی یعنی یہ 7 لوگوں کا قافلہ. ابھی امام کربلا نہیں پہنچے ابھی امام مکہ ہی میں ہے. امام کے جو ہے مدد کی اتنی جلدی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مکہ پہنچاتے ہیں سامان کو رکھتے ہیں اور اپنے آمد کی خبر دینے کے لیے امام کے خیمے کے پاس جو ہے پہنچتے ہیں. آواز جو ہے دیتے ہیں کہ کیا میرا امام خیمے کے اندر موجود ہے تو خیمے سے آواز آتی ہے کہ اے یزید بن سبیت جیسے ہی تمہارے آنے کی خبر تمہارے مولا کو ملی تمہارا مولا تمہارے استقبال کے لیے تمہارے خیمے کی طرف گیا ہے. عزاداروں کردار ایسا بناؤ کہ وقت کا امام تمہارے استقبال کے لیے چلا آئے. جناب سلیمان جو امام کا خط لے کر گئے تھے آپ نے دیکھا 4 لوگوں کے 4 الگ الگ ریاکشن ہیں. ایک نے انکار کیا ایک نے امام ہی کو مشورہ دے دیا ایک نے کہا جاؤں گا لیکن ابھی وقت نہیں ہے بعد میں جاؤں گا اور ایک شخص ہے جو نہ صرف وہ خود پہنچتا ہے بلکہ اپنے اولاد کو اور اپنے قوم والوں کو لے کر امام کی نصرت کے لیے ابھی امام مکہ ہی میں وہ اپنے آپ کو مکہ پہنچاتا ہے. دوسرے سفیر جناب مسلم ہے. جناب مسلم کو جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کوفے کی طرف بھیجا اور جناب مسلم جب کوفہ پہنچ گئے تو جناب مسلم تو کوفہ میں تھے لیکن یہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا. جناب مسلم نے خط لکھا تھا نا امام کے نام پہ تو وہ خط کون لے کر گیا تھا ایک شخص ہے کہ جن کا نام ہے قیس بن مصاحر سیداوی. یہ وہ شخص ہیں کہ جو جناب مسلم کے خطوط کو لے کر امام تک پہنچاتے تھے.
اور امام کا خط اور امام کا جواب لا کر جناب مسلم تک پہنچاتے تھے. اور جب کوفے میں حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت مسلم سے ظالم نے کہا کہ اے مسلم، یہ جو کوفے میں قتل و غارت ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ریسپانسبل اور اس کے ذمہ دار تم ہو. جناب مسلم نے کہا کہ اے ابن زیاد، غلط کام تو کرتا ہے اور اپنے غلط کام کی نسبت تو مجھے دے رہا ہے. اب جب ظالم نے دیکھا کہ یہ جواب دے رہے ہیں تو ظالم نے جناب مسلم سے کہا کہ اے مسلم، میں نے سنا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں نے سنا ہے کہ تم شراب پیتے ہو. دیکھیں ظالم جب کردار کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا تو تہمتیں لگا دینا شروع کر دیتا ہے. کہا کہ مسلم، ہم نے سنا ہے کہ تم شراب پیتے ہو. جناب مسلم نے جو ہے جواب دیا، کہا کہ نعوذ باللہ، شرابی میں نہیں ہوں بلکہ شرابی تم ہو، اور شرابی وہ ہے کہ جس نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے. پھر اس کے بعد ظالم نے کہا کہ اے مسلم، چونکہ تم ہم سے گستاخی کر رہے ہو، اس کی سزا یہ ملے گی کہ تمہیں کوفے کی دارالامارہ پر لے جایا جائے گا اور تمہیں چھت سے نیچے پھینکا جائے گا. یہ جناب مسلم. ادھر جناب مسلم کی شہادت ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کے قاصد جناب قیس راستے میں. جیسے ہی جناب قیس کوفہ پہنچے، پتا چلا کہ حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی ہے. اب جناب قیس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور جناب قیس کو بھی دربار میں پیش کیا گیا. جناب قیس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم کوفہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں کوفے میں میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. پوچھا تم کسے پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے؟ کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے شیعوں کو پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے آیا تھا. اب ظالم نے کہا کہ اے قیس، بتاؤ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے تم امام کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جناب قیس نے کہا کہ میں یہ بتانا تجھے ضروری نہیں سمجھتا ہوں. ظالم نے کہا اگر نام نہیں بتا رہے ہو تو پھر تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر ممبر پر جا کر حسین اور اس کے خاندان کے خلاف بولو. اب جناب قیس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو مجھے موقع دے گا تو میں ممبر پر جا کر کچھ کہوں گا. اسے موقع دیا گیا تو جناب قیس ممبر پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے خلاف بولنے کے لیے مجھے ایک ایسا شخص دعوت دے رہا ہے جسے خود یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے کتنے باپ ہیں. جیسے ظالم نے سنا کہ یہ تو گیم بالکل الٹا ہو رہا ہے، میں نے اس سے کہا تھا جا کر حسین کے خلاف بولنا، یہ جا کر میرے ہی خلاف بول رہا ہے. تو جناب قیس بن مصحر سیداوی کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اور اسی کوفے میں امام کے ایک دوسرے جو ہے چاہنے والے بھی رہتے ہیں کہ جن کا نام عبداللہ بن عفیف اسدی ہے، جو نابینا تھے. جنگ جمل میں یہ کام چلی گئی تھی، جنگ صفین میں یہ کام چلی گئی تھی. اور جب انہوں نے بعد میں چل کر دیکھا تھا کہ ابن زیاد اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بول رہا ہے تو انہوں نے آواز بلند کی تھی اور ان کے قوم والے ان کو بچا کر گھر لے کر آتے ہیں. لیکن تنہائی کا موقع اٹھاتے ہوئے فوج ان کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ان کی بیٹی جناب صفیہ جنگ جو ہے کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہے، یہاں تک کہ شہید ہو جاتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے بصرہ میں اپنا پیغام بھیجا تو لوگوں کا الگ الگ ریاکشن. امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں اپنے سفیر کو بھیجا تو لوگوں کا الگ الگ ریاکشن. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف امام خط کے ذریعے جو ہے لوگوں کو بلا رہے تھے. راستے میں امام نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی اور جتنے لوگوں سے ملاقات کی سب کا ریاکشن الگ الگ تھا. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکل کر کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جناب زبیر قین سے ملاقات ہوئی تھی. جناب زبیر قین سے ایک ہی مرتبہ جو ہے ملاقات ہوئی. ایک ہی ملاقات کا اثر یہ ہوا کہ جناب زبیر قین نے کہا مولا میری جان بھی آپ کے حوالے، میرا مال بھی آپ کے حوالے اور میں بھی آپ کے حوالے. اور جناب زبیر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور کہا کہ میں تجھے رائے خدا میں آزاد کرتا ہوں، تو کوفہ چلی جا، میں نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے امام کے ساتھ جاؤں گا. یہ پہلا ریاکشن. امام ایک شخص سے ملتے ہیں،
दावत देते हैं तो वो शख्स इमाम की दावत को फौरन कबूल फरमाता है, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन, इमाम एक शख्स से मिलते हैं कि जिनका नाम उबैदुल्लाह बिन हुर्रे जुहफी है। इमाम इस शख्स से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि ऐ उबैदुल्लाह, अगर तू चाहे तो हमारी मदद के लिए आ सकता है। तो ये शख्स कहता है कि मौला मुझे मालूम है हक आपके साथ है, लेकिन माफ कीजिए मैं अपने जान का नजराना पेश नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपना माल और अपनी कीमती तलवार और अपने कीमती घोड़े आपके हवाले करूंगा। आप इन चीजों के जरिए से जाइए और अपनी जंग को अंजाम दीजिए, लेकिन मैं खुद जंग में नहीं आ सकता। मैंने कहा था मौके का फायदा उठाना है, और फायदा कैसे उठाना है, वक्त पर फायदा उठाना है। अब ये वक्त था कि वो मौला की दावत को कबूल करता, इसने मौला की दावत को कबूल नहीं किया। अब वाकई करबला के बाद तहरीर ने तहरीर किया, इसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी इमाम की कब्र पर बाद में पहुंचे हैं। सबसे पहला शख्स पहुंचने वाला यही उबैदुल्लाह बिन हुर्रे जुहफी है। तारीख ने तहरीर फरमाया, ये अपने आप को करबला की जमीन से गर्द आलूद करता है, गिरिया करते हुए इमाम की कब्र तक पहुंचता है, घंटों इमाम की कब्र पर बैठकर अफसोस करता है, मौला काश मैंने आपका साथ दे दिया होता। देखिए, करबला में सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स उबैदुल्लाह है, लेकिन तारीख ने इस शख्स को इमाम हुसैन के जाहिर का लक़ब नहीं दिया, बल्कि लक़ब दिया तो जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को दिया। मैं पूछूंगा, जब उबैदुल्लाह ने पहले इमाम की कब्र की जियारत की थी, तो उबैदुल्लाह को क्यों इमाम हुसैन के पहले जाहिर का लक़ब नहीं दिया गया? क्यों सिर्फ जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को इमाम के पहले जाहिर का लक़ब दिया गया? देखिए, सिर्फ जियारत करना काफी नहीं है, मारिफत के साथ जियारत करना जरूरी है। ये जाता है गिरिया करता है। अगर इमाम की मारिफत होती तो फिर इमाम से ये नहीं कहता, इमाम मैं नहीं आ सकता, ये मेरा घोड़ा, ये मेरी तलवार, ये मेरी दौलत आपके हवाले है। तो इमाम ने इसके जवाब में कहा कि मुझे ना तेरे पैसे की जरूरत है, ना तेरे घोड़े की जरूरत है, ना तेरे तलवार की जरूरत है। बस एक काम करना, इस जगह से इतनी दूर चली जाना कि जब मैं सदाए इस्तिग़ासा बुलंद करूं तो उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे। और कुछ अशखास ऐसे भी थे, रास्ते में इमाम ने बहुत सारों को दावत दी। बाद लोगों ने कहा, मौला आप हमारे घर आए, हम बहुत खुश हुए, हमारे लिए बाइसे बरकत है। मौला ये हमारे बच्चे हैं, इनके लिए दुआ कर दीजिए। मौला ये हमारा कुआं है, इस कुएं के लिए दुआ कर दीजिए ताकि पानी ज्यादा हो जाए। यानी मौला हमारे लिए दुआ कीजिए, हमें आपके दुआ की जरूरत है, लेकिन हम आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ से बताइए, हमारे दरमियान कितने ऐसे लोग हैं हमारे फायदे के लिए हुसैन को पुकारते हैं, लेकिन हुसैन का साथ देने के लिए हम अब भी तैयार नहीं। बहुत सारे लोग हैं। यानी कुछ लोगों ने इमाम की दावत को कबूल किया, कुछ लोगों ने बहाने किए, कहा कि हमारा माल तैयार है, हमारा दिल आपके साथ है, लेकिन हम आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। और कुछ लोग इमाम को ऐसे मिले जो फैसला ना कर पाए। जैसे मैंने कल तस्करा किया था हजरत हुर का। हजरत हुर पहले फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मैं किस तरफ जाऊं। आखिर में शबे आशूर इन्होंने फैसला किया कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हुसैन और उनके बच्चों का साथ देना चाहिए। ये तीसरी तरह का रिएक्शन। और चौथा और आखिरी रिएक्शन ये है कि इमाम ने करबला के मैदान में कुछ लोगों से मुलाकात, जैसे हमारे साथ से मुलाकात की, कहा इससे कि तू हमारा साथ क्यों नहीं देता। कल मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था, इसने तरह तरह के बहाने पेश किए। जब इमाम ने कहा कि मैं सारी चीजें दे दूंगा, तो ये मलून कहता है कि ये सारे तो बहाने थे, मुझे राय की हुकूमत चाहिए। देखें, ये शख्स भी कूफे का रहने वाला, हजरत हबीब भी कूफा के रहने वाले, ये शख्स भी कूफे में बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, जनाबे हबीब भी कूफे में कुरान पढ़ा रहे हैं। ये शख्स भी एक मशहूर सहाबी का बेटा है, जनाबे हबीब भी रसूल इस्लाम के एक सहाबी के बेटे हैं। फिर फर्क क्या है कि ये दुश्मनों के साथ है, ये कुरैश की हुकूमत चाहिए,
سنا ہے کہ عمر سعد نے دین کو صرف قرآن سے سمجھا تھا، حبیب نے قرآن اور اہل بیت دونوں کا ساتھ لے کر دین کو سمجھا، چونکہ جناب حبیب کے اندر دین کا علم تھا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیں امام محبت نے کسی کے لیے کچھ نہیں کہا، امام محبت نے کسی کے لیے کچھ نہیں کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں بیٹھ کر جناب حبیب کے نام پر خط لکھا تھا، کہا تھا من حسین غریب الی رجل فقیہ، غریب حسین کی طرف سے کس کے لیے ہے؟ یہ ایسے آدمی کے لیے ہے جو فقیہ ہے۔ میں مختصر الفاظ میں، دامن اپنی گنجائش نہیں، مختصر الفاظ میں سمجھاؤں گا فقیہ کہتے کسے۔ دیکھیں اگر یہ عام آدمی فقیہ بننا چاہتا ہے تو وہ 14 سال 15 سال کی عمر میں حوض علمیہ میں داخلہ لے گا، وہ 6 سال 7 سال 8 سال اچھی طرح سے تعلیم حاصل کرے گا تو اسے بی اے کا سرٹیفکیٹ دیے جائے، اس کے بعد پھر وہ 1 سال تیاری کرے، انٹرنس ایگزام دے، ہاں، اور اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کا داخلہ ایم اے میں ہو جائے گا۔ 6 سال 7 سال 8 سال وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرے گا، پھر اس سے کہا جائے گا تھیسس لکھیے، وہ کسی موضوع پر تھیسس لکھے گا تو اس کا ایم اے کمپلیٹ ہوگا، پھر اس سے کہا جائے گا آپ پی ایچ ڈی کے امتحان کی تیاری کریں، پھر وہ انٹرنس ایگزام کے لیے 2 سال 3 سال تیاری کرتا ہے، پی ایچ ڈی کا انٹرنس ایگزام دیتا ہے، 6 7 8 سال پڑھائی ہوتی ہے، 6 7 8 سال وہ تھیسس کو لکھتا ہے، یعنی کل ملا کر ایک انسان 20 سال 25 سال محنت کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اب وہ درس خارج میں جا کر بیٹھ سکتا ہے۔ درس خارج میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تھیوری سارا پڑھا دیا گیا ہے، درس خارج میں ایک مجتہد بیٹھ کر فتویٰ نکالنے کا طریقہ بتایا، سیمپلز پیش کرے گا اور بیٹھنے والے اسے غور سے سنیں گے، وہ بھی اسی طرح سے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ عام مولوی بننے کے لیے 20 سال 25 سال 30 سال اور ایک مجتہد بننے کے لیے سارا مرحلہ طے ہونے کے بعد 20-25 سال کا انہیں 20 سال 25 سال درس خارج میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ صرف پڑھائی سے کچھ نہیں ہوگا، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک انہیں اپنے نفس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، انہیں دنیا داری چھوڑنی پڑتی ہے۔ 50 سال 60 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں ایک فقیہ کی سند ملتی ہے، اور سند کون دیتا ہے؟ انہی کی طرح ایک غیر معصوم، جن کو اس سے پہلے کسی غیر معصوم نے فقیہ کی سند دی تھی۔ ایک غیر معصوم سے فقیہ کی سند حاصل کرنے کے لیے انسان کو 60 سال 70 سال جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب ذرا حضرت حبیب کی عظمت کا اندازہ لگائیے، جسے وقت کا معصوم فقیہ کہہ کر خطاب کر رہا ہے، یعنی حضرت حبیب واقعاً فقیہ تھے۔ دیکھیں دین کا مسئلہ کیا ہے، فقیہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ آیات اور روایات کو ملا کر دین کے حکم کو نکالتا ہے۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا خط جب جناب حبیب کی خدمت میں پہنچا تو جناب حبیب نے امام کے خط کو قرآن سے ملایا اور نتیجہ نکالا کہ مجھے اس وقت کوفے میں بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ نصرت امام کے لیے مجھے کربلا جانا چاہیے۔ میں نے کہا امام نے حضرت حبیب کو فقیہ کہہ کر بلایا ہے، اگر امام نے حضرت حبیب کو فقیہ کا لقب دیا ہے تو کوئی نمونہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے فقاہت کو استعمال کیا تھا؟ نمونہ دیکھنا ہو تو آپ کربلا کے میدان میں دیکھیے، جناب حبیب نماز کے بعد شہید ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ظہر سے پہلے جو امام کے اصحاب شہید ہوئے تھے اس میں حضرت حبیب کا شمار ہے۔ یعنی فروع دین یہ کہتی ہے کہ اول نماز، دوسرا روزہ، تیسری حج، چوتھی زکات، پانچویں خم، پھر اس کے بعد جہاد، لیکن جناب حبیب نے میدان کربلا میں اپنے فقاہت کے جوہر بتائے اور یہ فتویٰ دیا کہ دیکھو عام حالات میں پہلے نماز ہے، چھٹے نمبر پہ جہاد ہے، لیکن جب دین کے امام پر بات آ جائے تو جہاد پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد نماز آتی ہے۔ نعرہ حیدری! اسی لیے جناب حبیب نے جیسے ہی امام کا خط ملا، جناب حبیب فوراً اپنے
اپنے آپ کو کربلا پہنچاتے ہیں. اور جناب حبیب جب کوفہ سے امام کی خدمت میں پہنچ رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب حبیب کا کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے. مجھے تاریخ کا ایک دوسرا قصہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب عالم بچپنے میں جناب حبیب نے مولا امام حسین علیہ السلام کی دعوت کی تھی اور چھت پر کھڑے ہو کر جناب حبیب جو ہے جناب حبیب امام کا انتظار کر رہے تھے. جب امام کا انتظار کر رہے تھے تو جناب حبیب کے عبا کا دامن چھت میں تھوڑا سا الجھتا ہے اور وہ نیچے گر جاتے. تاریخ پڑھی ہے نا آپ نے. جناب حبیب کا انتقال ہو جاتا ہے اور جناب مظاہر یہ سوچ کر کہ ابھی رسول اسلام اور آپ کا نواسا میرے گھر دعوت کے لیے آئیں گے, اگر میت کو دیکھیں گے تو پھر ان کی دعوت خراب ہو جائے گی. جناب مظاہر نے جناب حبیب کے لاشے کو ایک چٹائی میں لپیٹ دیا اور لے جا کر ایک کمرے میں چھپا دیا. دعوت کا وقت آیا, رسول اسلام بھی دعوت کے لیے پہنچے اور مولا امام حسین علیہ السلام بھی دعوت کے لیے پہنچے. ایک مرتبہ جناب مظاہر نے کھانے کو پیش کیا, رسول اسلام سے کہا کہ یا رسول خدا شروع کیجئے. رسول اسلام نے کہا جب تک میرا حسین شروع نہیں کرے گا اس کا نانا بھی کھانا شروع نہیں کرے گا. میرا مولا امام حسین کہتا ہے میں یہاں اپنے دوست حبیب کی ملاقات کے لیے آیا ہوں, جب تک حبیب سے ملاقات نہیں ہوگی حسین بھی کھانا شروع نہیں کرے گا. اب جناب مظاہر کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور رسول اسلام کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول خدا واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ میرا بیٹا آپ کے نواسے کا انتظار کر رہا تھا, حالت انتظار میں وہ چھت سے گرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نانا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑتے اور کہتے ہیں کہ اے نانا میرا حبیب میرا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے, میں حبیب سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. رسول اسلام حبیب کے لاشے کو بلاتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا فرماتے ہیں. جناب حبیب اعجازی طور پر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آیا امام کا خط ملتے ہی حبیب کیوں جا رہے ہیں. حبیب کو پتا ہے یہ زندگی حبیب کی نہیں ہے, حسین کی دی ہوئی زندگی حسین پر قربان کرنے کے لیے حبیب جا رہا ہے, کیونکہ زندگی جناب حبیب کو امام حسین علیہ السلام کی طفیل میں. اب جناب حبیب جیسے ہی کربلا پہنچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے جناب حبیب کوفہ میں زندگی بسر کر رہے تھے, بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. ادھر جب کربلا میں جناب زینب نے دیکھا کہ چاروں طرف سے فوج اشقیاء جمع ہو رہے, چاروں طرف سے, چونکہ 4 محرم کی وہ تاریخ تھی کہ جب شمر ملعون اپنا لشکر لے کر کربلا پہنچا. 4 محرم کو شمر ایک بڑا لشکر لے کر کربلا پہنچتا ہے. اب جیسے جناب زینب کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں تو جناب زینب اپنے بھائی کی خدمت میں جا کر کہتی ہیں کہ اے بھیا حسین چاروں طرف سے فوجی آ رہے ہیں, صبح سے لے کر اب تک فوج پہ فوج آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہو رہی ہے. اے بھیا حسین کیا آپ کا کوئی کوفے میں کوئی جاننے والا نہیں ہے. مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب اس عالم غربت میں کوئی یاد تو نہیں آ رہا ہے, ہاں میرے بچپن کا دوست حبیب کوفے میں رہتا ہے, میں انہیں خط لکھ کر بلاؤں گا. اب یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کیوں یہ درخواست کی کہ کسی کو کوفے سے بلائیے. جناب زینب کو بھی پتا تھا ہم بہت مختصر تعداد میں اور کل سب لوگ شہید ہو جائیں گے, پھر بھی جناب زینب اپنے بھائی سے یہ کیوں درخواست کر رہی ہے کہ بھیا حسین کوفے سے کسی کو ہماری مدد کے لیے بلائیے. دیکھو جناب زینب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوفے والے قرآن جناب حبیب سے پڑھتے ہیں اور کوفے میں یہ کہا گیا ہے کہ حسین باقی ہیں, حسین دین سے خارج ہو گئے ہیں. شاید جناب زینب امام حسین سے درخواست کر کے اور حضرت حبیب کو
کوفے سے بلا کر بعد والے مراحل کی تیاری کر رہی ہیں، کیونکہ زینب کو معلوم ہے کہ جب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزرے گا تو کوفے کے بچے اور عورتیں سروں پر پتھر پھینکیں گے، یعنی جناب زینب کربلا میں بیٹھ کر حبیب کو بلانے کا مشورہ دے کر یہ انتظام کر رہی ہے کہ کل جب میرے بھائی کا سر بازار کوفہ میں گھومے گا، جب بچے پتھر مارنا چاہیں گے، اگر وہ حبیب کے سر کو امام کے سر کے ساتھ دیکھیں گے تو پتھر مارنے سے رک جائیں گے اور یہ سوچیں گے حبیب تو ہمارا قرآن پڑھانے والا تھا، حبیب تو محلے میں قرآن تھا، حبیب کبھی باغی نہیں ہو سکتا، جو حبیب کے ساتھ ہے وہ بھی کبھی بغاوت نہیں کر سکتا۔ یعنی جناب زینب کربلا میں 4 محرم کو بیٹھ کر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے جناب حبیب کو بلانے کا مشورہ نہیں دے رہی ہیں، بلکہ سر امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کے پتھروں سے بچانے کا انتظام کر۔ جب بہن نے کہا کہ اے بھیا حسین کیا آپ کا کوئی جاننے والا نہیں، تو میرے امام نے کہا بہن زینب کوئی جاننے والا تو نہیں، ہاں بچپن کا دوست حبیب ہے، میں اس کے لیے یہ خط تحریر خط میں امام نے کیا لکھا، یہ نہیں کہا کہ اے حبیب تمہارا امام بلا رہا ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنے امام کی نصرت کرو، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے خط کچھ ایسے لکھا، حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف۔ پھر اس کے بعد امام نے لمبا چوڑا خط تحریر نہیں کیا، کہا کہ اے حبیب شاید تمہیں یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے بچپنے کا دوست حسین 2 محرم کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھر چکا ہے۔ اے حبیب اگر تم مدد کے لیے آنا چاہو، امام نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب تمہیں آنا ہی ہے، نہیں، امام نے کہا اے حبیب تم اپنے دوست کی اگر نصرت کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرنا کہ تم عاشورہ سے پہلے اپنے آپ کو کربلا پہنچا دو، ورنہ تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس مولا نے لمبا خط نہیں لکھا، اب مولا نے خط لکھا قاصد کے ذریعے سے کوفہ بھیجا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ قاصد جب مولا امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر جناب حبیب کے گھر پہنچا تو جناب حبیب کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ایک لقمہ حضرت حبیب نے کھانے کا اٹھایا تھا، ابھی چاہ ہی رہے تھے کہ لقمے کو اپنے دہن تک لے جائیں، اتنے میں دق الباب ہوتا ہے، جناب حبیب کا لقمہ واپس نیچے چلا جاتا ہے، اسی حالت میں جناب حبیب بلند ہوتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو آنے والا جواب دیتا ہے انا برید الحسین، اے حبیب میں حسین کا قاصد، میں حسین کی طرف سے تمہارے لیے خط لے کر آیا۔ جناب حبیب مولا کے خط کو لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، خط کو پڑھتے ہیں، واپس جو اپنے گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ کی زوجہ آپ سے دریافت کرتی ہے کہ اے حبیب کس کا خط آیا ہے؟ جناب حبیب نے بتایا کہ اے محترمہ مولا حسین کا خط ہے اور مولا حسین نے مجھے نصرت کے لیے بلایا۔ جناب حبیب کی زوجہ نے جناب حبیب سے کہا کہ اے حبیب اگر تمہارے مولا نے تمہیں بلایا ہے تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، بس اتنا سننا تھا۔ زوجہ حبیب حبیب سے کہتی ہے اے حبیب تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ فرزند زہرا تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ابھی سوچوں گا۔ جناب حبیب نے کہا ہے میری زوجہ میں میرے مولا کی نصرت کے لیے ضرور جاؤں گا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ جناب حبیب اب چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غلام
جاؤں گا. حبیب نے جیسے ہی یہ گفتگو سنی اپنے آپ کو تماچے مارنے لگے اور کہنے لگے اللہ رے غربت حسین. اب غلام بھی حسین کی نصرت کی باتیں کر رہے تھے. لو آزادارو حبیب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اب جیسے ہی حبیب اپنے آپ کو کربلا پہنچاتے ہیں, امام حسین کے اصحاب نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں. جیسے ہی تکبیر کی آوازیں شہزادی زینب کی کانوں میں پہنچی, شہزادی نے جناب فضہ سے دریافت کیا, اے اماں فضہ یہ تکبیر کی آوازیں کیسی؟ جناب فضہ نے بتایا شہزادی مولا حسین کے بچپن کا دوست حبیب کربلا پہنچ گیا ہے. سب اصحاب نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی نے جناب جو فضہ سے کہا اے فضہ ذرا جلدی جانا, حبیب کی خدمت میں زینب کا سلام پہنچانا اور زینب کی طرف سے شکریہ ادا کرنا. اب جیسے ہی جناب فضہ حبیب کی خدمت میں آتی ہے اور شہزادی کا سلام سناتی ہے اور شہزادی کا شکریہ پہنچاتی ہے, حبیب اپنے آپ کو پیٹنے لگتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہاں زہرا کی جائی, کہاں حبیب جیسا غلام. یہ کیسا وقت آ گیا کہ زہرا کی بیٹیاں حبیب جیسے غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے. لو آزادارو چار محرم ہے, امام حسین کے اصحاب سے منسوب ہے. حبیب کربلا پہنچتے ہیں, شہادت کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. عصر عاشور کے بعد ادھر کوفہ میں زہیر قین کی بیوی اپنے غلام کو بلاتی ہے. بلانے کے بعد کہتی ہے میرے غلام میں تجھے کفن دے رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ اب تک مولا امام حسین علیہ السلام کا جنازہ دفن ہو گیا ہو اور میرے شوہر زہیر کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہو. ذرا یہ کفن کو لینا, کربلا جانا, دیکھنا اگر زہیر کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہو تو میرے وارث کے لاشے کو غسل و کفن دے دینا. زہیر کا غلام یہ کفن لے کر کربلا پہنچتا ہے, پھر واپس کوفہ آ جاتا ہے. زہیر قین کی بیوی نے پوچھا اے غلام کیا تو نے کفن دے دیا؟ کہا نہیں میں کفن دے نہ سکا, یہ کفن واپس لے کر آیا ہوں. زہیر کی بیوی پوچھتی ہے اس گستاخی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ تمہارے آقا کو کفن دے کر واپس آنا. غلام ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور کہتا ہے بی بی یہ ایک لاشا ہو تو میں کفن دیتا, ارے یہ کفن میرے پاس تھا. کربلا کے دشت میں 72 لاشیں بیگاروں غسل و کفن پڑے ہوئے تھے. یہ کفن میں کس کس کو غسل و کفن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.